بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو کہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ دوستو، صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ کھیرا بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ معدے اور جگر کے لیے بہت اچھا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو پانی میں سونف دار چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہوں ان کی دل اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں وہم کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور ساری زندگی خوشحال رہتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ وہ اجر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہے تو ادرک کے رس کا سپرے کریں۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگے تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگائیں اور جو دوسرے لوگوں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر پرسکون نیند نہیں آتی تو رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لیں، نیند بھی خوب آئے گی اور دماغ بھی فریش رہے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہو تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب کو ملا کر چہرے پر لگاؤ اور 1 گھنٹے بعد دھو لو۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ عمل آپ کو خوشی دے گا۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا لیں اور مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے کمرے میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ دوستو، اگر کسی کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جائے تو سمجھو جگر کی بیماری ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد ختم ہو جائے گا۔
منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں کھانے سے زیادہ آتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کے گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لو، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہانے کے فوری بعد پانی کا گلاس پی لیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ پودینہ، ادرک اور اناردانے کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ چہرہ دھوتے وقت پانی میں نیمبو کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگاؤ، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنترے کا رس پلائیں۔ جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے پانی ابال کر استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں وہ نہار منہ دودھ کے ساتھ ایک سیب کھا لیا کریں۔ جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ پی لیا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھا لو۔ کچی گاجر زیادہ کھانے سے چہرے کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ 1 چمچ روزانہ تخم مرنگا استعمال کرنے سے پرانا ٹائفائڈ، بخار، ملیریا، دل، معدے کا السر، گیس، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، ہائی شوگر، بواسیر، جلدی امراض، کولیسٹرول، جھریوں، کیل مہاسوں، داغ دھبوں اور قبض وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: آپ نے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر یا تنہائی میں بیٹھ کر 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی آپ پر اتنی رحمت ہوگی کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا سال رزق عطا کرتا رہے گا۔
دوستو، ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں